زیارت پہ آلریڈی جا چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ آج کل میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ کئی بار مثلا کئی حج کر چکے ہوں، یا کئی بار عمرے کر چکے ہوں، یا کئی بار زیارت کر چکے ہوں، تو پھر ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا زری کی زیارت کی اور زیارت وارثہ امام کی پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اب کیا کریں؟ تو اس میں پھر کچھ دعائیں، کچھ اعمال وہاں کے بتائے جاتے ہیں جو ہر جگہ کے ہیں، وہاں زیادہ اہم ہے۔ اس اعتبار سے میں اس وقت 3 چھوٹی سی نمازیں بتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہاں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کی سیاست پہ بحثیں کرتے ہیں۔ فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گئے وہاں مجمع بہت زیادہ ہے، بڑی مشکل سے دور سے زری کی زیارت کی، قریب جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو باقی وقت کیسے گزارے؟ اسلام میں ایک نماز آئی ہے، نماز مغفرت والدین۔ اس کا کل ذکر ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، اور اس کا زیارت سے ایک تعلق بھی ہے، اس لیے کہ نماز مغفرت والدین کس چیز کا نام؟ 2 رکعت نماز ہے، الحمد کا سورہ دونوں رکعتوں میں ہے، لیکن پھر الحمد کے سورے کے بعد کوئی مکمل سورہ نہیں، قرآن کی وہ 2 آیتیں جن میں والدین کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے وہ پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ نوح کی آیت، آخری آیت 10 مرتبہ، اور سورہ ابراہیم کی آیت تو بہت مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگرچہ جو امام معصوم نے یہ بتایا کہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت ہے، اس میں قرآن کے لفظ کو ذرا سا بدل دیا۔ قرآن میں ربنا، امام نے کہا رب اغفر لی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ 10 مرتبہ یہ آیت کی تو ہر ایک کو یاد ہے، لوگ نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی والمؤمنین والمؤمنات۔ یہ حضرت نوح کی دعا، جو میرے گھر میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما۔ اور حضرت نوح کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں۔ اگرچہ آج کل خواتین اور حضرات کو، یعنی لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں پارٹیشن ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے جیسے معصومین کے ذریعے کی زیارت مرد اور عورتیں اسی طرح ایک ساتھ کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کا طواف، اور اسی طرح مسجد کوفہ کے اندر بھی مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی جاتے تھے۔ پارٹیشن لگنے سے حضرت نوح کا گھر خواتین کے سیکشن میں چلا گیا۔ لیکن بہرحال جب بھی آپ زیارت پہ جائیں گے تو جس کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حضرت نوح کا گھر، اور وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے مقام نوح، تو یہ وہ گھر ہے جس کے لیے حضرت نوح نے دعا مانگی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو بھی میرے گھر میں آتا ہے وہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ آپ پہلے میری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پہلے میری مغفرت پھر والدین کی، اس کے بعد جو میرے گھر میں داخل ہو۔ تو یہ تو خاص قرآن نے مسجد کوفہ کے اندر داخل ہونے والے کی مغفرت کا اعلان کیا۔ تو ابھی لوگ جو زیارت پہ جا رہے ہیں، جا تو رہے ہیں کربلا کے لیے، لیکن کوئی ایسا ہوگا جو کربلا جائے اور نجف نہ جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ نجف جائے اور کوفہ نہ جائے، تو وہاں تو یہ جو دعا ہے اس کا اس سے ایک تعلق ہے۔ یہ ہے نماز مغفرت والدین۔ ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی شب جمعہ اس کو پڑھتا ہی ہے، لیکن وہاں تو آپ روز پڑھیں۔ جو زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں اور جو ابھی نہیں جا رہے، تو اللہ ہر مومن مومنہ کو حج، عمرہ اور 4 معصومین کی زیارت، خصوصاً کربلا اور مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے۔ تو وہاں پہ جا کے یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اس کے بعد